السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آج جو ٹاپک ہے، میرے دوست نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا، اور یہ کٹنگ جنگ اخبار کی، کہ 1.5 سالوں میں اسکول صرف 162 دن کھلے، یعنی 6 منتھ بھی نہیں کھلے، لیکن اسکول کالج یونیورسٹی والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پیسے پورے لیے، کوئی رعایت نہیں۔ اور مزیداری کی بات کیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کیونکہ یہ جو پیسوں کا پرابلم اور ایشو آتا ہے، یہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو آتا ہے، لوور کلاس لوگوں کو آتا ہے، غریبوں کو آتا ہے، بیچاروں کو۔ یہ جو امیر عمرہ ہے، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کو لے لیں، ان کے کون سے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں؟ ان کے 2 ہی بچے ہیں، اور دونوں ماں کے پاس ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ماں ان کی ماشاءاللہ امیر ترین خاتون ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کو لے لیں، شہباز شریف صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، یا اپوزیشن میں جو بھی لوگ ہیں ان کو لے لیں، تمام کے تمام امیر ترین لوگ ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ان کی عمارت کے اوپر۔ ہمارے وزراء، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے لوگ عیش کے اندر ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں پیسوں کی۔ اصل پرابلم ہم جیسے لوگوں کو ہے۔ اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ اگر میں پاک فوج کا بھی ذکر کروں یہاں پر، پرابلم ان کو بھی نہیں ہے، کیونکہ اسکول ان کے اپنے، ہاسپٹل ان کے اپنے، انہوں نے راشنز کے لیے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے، گھر، کالونی وغیرہ سب چیزیں ان کی اپنی، تو ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ حکومت کے پلرز کے اندر اور کون آتے ہیں؟ عدلیہ، جج صاحبان۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری عدلیہ کا تو یہ حال ہے، کیا جسٹس کریں گے بیچارے، کہ ان کے دروازے کے باہر 1 روپے کی فوٹو کاپی 5 روپے میں ہوتی ہے، اور وہیں پر گواہوں کے جو بیانات لکھے جاتے ہیں، اسی جج صاحب کے سامنے 1500 2000 روپے لکھنے والا وکیل لے رہا ہوتا ہے، جو وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں کہ اب یہ میں نے کرنا ہے۔ یہ تو انہی کے لیے شاید وہ مثال ہے کہ زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا یا لاکھ کا، اور مرا 1.25 روپے کا۔ ہماری بیوروکریسی، کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے، کسی نے اس طرف سوچا بھی نہیں کہ یار 1.5 سال کے اندر اگر 1 سال اسکول بند رہے، کالج بند رہے، یونیورسٹی بند رہی، تو ان پیرنٹس کا کیا قصور ہے؟ چلیں مان لیا کہ اسکول کالج یونیورسٹیز اپنے ٹیچرز کو پے کرتی ہوگی، تو کیا یہ حکومت کا کام نہیں تھا کہ وہ ان کی سپورٹ کرتے؟ لیکن نہیں، یہاں کسی کو کیا لگے، ہم تو اپنے اپنے اس کے اندر لگے۔ دوسرا، کرونا کی بھی سمجھ نہیں آتی یار، کہ کرونا جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اندر تو آ جاتا ہے، محرم میں نہیں آتا۔ اسکول میں، مدرسوں کے، اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹیوں میں آ جاتا ہے، لیکن یہ سیاستدانوں کے جلسے میں نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو صاحب جلسے کر رہے ہیں، شہباز شریف، مولانا صاحب جلسے کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب 3 سالہ کارکردگی پرفارمنس کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں۔ اچھا، وہاں پر نہیں آتا، یعنی ان کی پارٹیز کے اندر، ان کے جلسوں میں
محرم میں یا اسی طریقے سے کچھ بھی ہو، پتہ نہیں کرونا کو یہ بے ہوش کر دیتے ہیں یا کرونا چھٹیوں پر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی اسکول یونیورسٹی کی بات آتی ہے کرونا جاگ جاتا ہے، اور مزیداری کی بات ہے وہ حملہ بھی اسکول یونیورسٹی کالجز پہ کرتا ہے، مسجد مدرسوں پر کرتا ہے۔ یار حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بھی بہت سارے ہیں ان کے اندر سے، کیا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ یہود و نصارہ کی ہمارے اوپر کوئی چال ہے؟ کیا یہودی کی یہ چال نہیں کہ ہمیں اپنے مدرسوں سے، مسجدوں سے، عبادت گاہوں سے دور رکھا جائے، ہمارے بچوں کو جاہل بنا دیں، ان کا فیوچر برباد کر دیں؟ یہ نہیں نظر آ رہا کسی کو؟ کیسے نظر آئے؟ سب تو اپنے اس میں لگے ہیں۔ ہماری حکومت تو کرونا کے نام پر پیسے بھی بنانے پر لگی ہوئی ہے۔ ویکسین لگوائیں، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید باہر کے جو انگریز لوگ ہیں وہ پتہ نہیں مدد کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور پھر رئیسی کسر، آپ لوگوں کو شاید نہیں آئیڈیا کہ اب سرٹیفکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو سننے میں آیا 100 روپے سے لے کر شاید 1500 روپے تک چارج ہو رہا ہے، لیکن ایک دوست نے بتایا کہ نہیں 200 روپے نادرا لے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گھر میں اگر کسی کے 4 5 6 بندے ہوں تو وہ 1000-1200 روپے اب خرچ کرے بیچارہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے۔ اور پھر ان کی کمائی دیکھیں کہ اگر 10 کروڑ عوام بھی ویکسین لگوائے اور 200 روپے ہوں، اربوں روپیہ بنتا ہے۔ اور اپوزیشن بھی نہیں بول رہی اس کے اوپر۔ اس کی وجہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ آج ان کی باری، کل ہماری باری ہے، آج یہ کما رہے ہیں کل ہم بھی کمائیں گے، کیونکہ یہ ویکسین تو ایسی ہے نہیں کہ جی ایک دفعہ لگی اور ختم۔ یہ تو سننے میں آ رہا ہے شاید ہر سال لگے گی یا پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد لگے گی۔ تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا کمائی کا ذریعہ ہے۔ لگے ہمیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ عوام مر رہی ہے، پیسہ کدھر سے آئے گا۔ اسکول میں بچے، جو غریب آدمی اپنے بچے کو اس وجہ سے پڑھانا چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر ہمارے گھر کے کچھ حالات ٹھیک ہوں گے، وہ بچے کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے۔ وہ ان کے بالکل بھی ذہن کے اندر کہیں پر نہیں یہ بات۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ جو کرونا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ویکسین نہ لگوائیں، لگوائیں گے، ہم لگوا رہے ہیں، لیکن کم سے کم یہ 200 روپے اگر نادرا لے رہا ہے یا 100 روپے کی کوئی فیس ہے یا 1500 روپے کی، تو خدا کے لیے اس کو ختم کریں۔ اور اسی طریقے سے اسکولوں کو کھولیں، کالجز کو کھولیں، یونیورسٹیوں کو کھولیں، پڑھنے دیں ہمارے بچوں کو۔ ہمارا یہی مستقبل ہے۔ ہم انہی پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے تو یہ ہمارے بچے ہی ہمارے کام آئیں گے۔ یقین کریں ہم آپ کی طرح لینڈ لارڈ پیسے والے نہیں ہیں سارے لوگ۔ سوچیں یار ذرا، اگر ہم بھوکے مرتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی اگر ہم مر جاتے ہیں تو آپ کن پر حکومت کرو گے یار؟ آپ کو بھی تو کوئی سر کہنے والا، پرائم منسٹر کہنے والا، اپوزیشن لیڈر کہنے والا عوام چاہیے نا۔ تو خدا را ہماری مدد کریں اور ہمیں اس وبال سے نکالیں، ہمارے فیوچر بچوں کا تباہ نہ کریں۔ میری ان باتوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے کہ میں نے فلاں کا نام کیوں لیا۔ حلفاً میرا نہ کسی پارٹی کو تنقید کرنا ہے، نہ کسی فقے کو تنقید کرنا ہے۔ میں تو موجودہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو مجھے نظر آئی، جو میں سمجھا، میں نے صرف وہ بات کی۔ اگر پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی، میں اس کے لیے معذرت خواہ، بلکہ معافی کا طلبگار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔